انگور اڈہ ضرور خیل میں افغان اشتعال انگیزی پاک فوج کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ پاک فوج کی بروقت اور چوکس کارروائی کے باعث فتنہ الخارج کی در اندازی کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئی ہیں۔ فتنہ الخارج کی تشکیل کی در اندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر وانا ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپریشن غضب للحق کی مؤثر کارروائیوں کے بعد بوکھلاہٹ میں سول آبادی کو نشانہ بنانے لگے ہیں۔ اہل علاقہ نے افغان طالبان کی فائرنگ کے واقعے کی بھرپور مذمت کی ہے، کہا ہے کہ پاک فوج جوابی کارروائی کرے۔ ایران نے امریکہ کو پاکستان کے ذریعے نئی تجاویز پیش کر دی ہے۔ امریکی میڈیا ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق ایران نے ابن ہرمز دوبارہ کھولنے اور جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستانی ثالثوں کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کی ہے۔ امریکی میڈیا نے امریکی حکام اور معاملے سے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ معاہدے کے لیے ایران کی جانب سے امریکہ کو ہرمز کھولنے، ناکہ بندی ختم کرنے اور جوہری معاملے کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کرنے کی تجاویز پیش کی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ آج نئی ایرانی تجاویز سے متعلق اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ ادھر ایرانی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کے لیے ایران کی تحریری شرائط پیش کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے دعوے کے مطابق تحریری شرائط میں ایران نے جوہری پروگرام اور ابن ہرمز سے متعلق اپنی ریڈ لائنز واضح طور پر بیان کر دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ابن ہرمز کے نئے ضابطے، ناکہ بندی کے خاتمے، معاوضے اور عدم جارحیت پر بات کی ہے۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر سکتا ہے۔ ایران سے بات اب فون کے ذریعے ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، امید ظاہر کی کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع جلد ختم ہو جائے گا۔ امریکہ اس میں کامیاب ہوگا۔ ایران میں جن لوگوں سے نمٹ رہے ہیں ان میں کچھ مناسب ہیں اور کچھ نہیں۔ امید ہے کہ ایران دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایران کا افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، ہم اسے حاصل کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین سے زیادہ مایوس نہیں ہوں، وہ مزید مدد کر سکتا ہے۔ ایران جنگ میں مدد نہ کرنے پر نیٹو سے پھر شکوہ کیا، کہا ایران کے معاملے میں نیٹو نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو برطانیہ نے کہا کہ وہ جہاز بھیجے گا، یہ اچھا نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستانی قیادت کی بھی پھر تعریف، کہا کہ پاکستان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بہت اچھے اور قابل احترام ہیں۔ میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں جن میں پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی شامل ہے۔ جنگ کے دوران 11 جہاز گرائے گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ پاکستان کا دورہ بہت مفید رہا۔ دورہ اسلام آباد میں حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی۔ دورہ اسلام آباد میں حکام نے ماضی کے واقعات اور ان مخصوص حالات کا جائزہ لیا جن کے تحت ایران امریکہ مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ماسکو پہنچنے پر ایرانی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور ماسکو کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے کے مقصد سے روس آیا ہوں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے آج ملاقات ہوگی۔ روسی صدر سے ملاقات جنگ کی پیشرفت اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کا اچھا موقع ہوگا۔ یقین ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مشاورت اور ہم آہنگی خاص اہمیت کی حامل ہوگی۔ عباس اراغچی نے بتایا کہ دورہ عمان کے دوران دونوں ممالک کے درمیان آبِ ہرمز پر بات چیت ہوئی ہے۔ ایران اور عمان آبِ ہرمز کے ساحلی ممالک ہیں، اس لیے باہمی مشاورت ناگزیر ہے، خاص طور پر اس وقت جب اس گزرگاہ سے محفوظ آمد و رفت ایک اہم عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ آبِ ہرمز کے ساحلی ممالک ہونے کے ناطے باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے بات چیت کرنا فطری عمل ہے۔ 2 ساحلی ممالک کے ناطے ہمیں ہر ممکن اقدام میں ہم آہنگی برقرار رکھنی چاہیے۔ دونوں کے مفادات اسی میں ہیں۔ دونوں ممالک متفق ہیں کہ ماہرین کی سطح پر بھی مشاورت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ ایرانی وفد کا دورہ 2 طرفہ تعلقات خطے کی صورتحال پر مشاورت کے لیے تھا۔ حکومت پاکستان، پاک فوج اور عوام کا تہ دل سے شکریہ۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امن کوششوں کو خصوصی طور پر سراہتے ہیں۔
پاکستان نے جنگ کے خاتمے، خطے میں پائیدار امن کے لیے مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ ایرانی وفد کا دورہ مکمل سیکیورٹی تحفظ اور پرسکون ماحول میں ہوا ہے۔ پاک فوج، سیکیورٹی فورسز، پولیس اور سرکاری اداروں کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد کے شہریوں کی مہمان نوازی، صبر، تعاون کو بھی سراہتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے ایران پاکستان دوستی زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 2% اضافہ ہوا ہے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں $2.22 فی بیرل اضافے کے بعد بریڈ کروڈ کی قیمت $107.55 فی بیرل ہو گئی ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی $2.02 اضافے سے $96.42 فی بیرل ہو گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران امریکہ امن مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے اور آبنہ ہرمز سے محدود ترسیل کے باعث عالمی سپلائی پر دباؤ بڑھا ہے، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کے دوران ملک میں مہنگائی کی صورتحال اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کے معیشت پر اثرات کا تفصیلی جائزہ۔ عالمی مالیاتی فنڈز کے مطالبات کے تناظر میں بھی پالیسی پر غور۔ اسٹیٹ بینک کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2026 میں ملک میں کنزیومر پرائس انڈیکس کے تحت مہنگائی کی شرح 7.3% ریکارڈ کی گئی ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود کو 10.5% برقرار رکھنے کا قوی امکان ہے۔ تاہم ملک میں مہنگائی کو مکمل طور پر قابو کرنے کے لیے مرکزی بینک شرح سود میں اضافے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی رجحان ہے، جبکہ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے کاروباری ہفتے کے آغاز پر کاروبار معمولی تیزی کے بعد منفی رجحان ہے۔ کاروبار کے آغاز میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں 500 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1400 سے زائد پوائنٹس کی کمی سے 1,69,268 کی سطح تک گر گیا۔ دوسری جانب ایشیائی اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان ہے۔ جاپان کے نکئی انڈیکس میں 1.6% اضافہ دیکھا گیا، جبکہ کورین کاسپی 2.3% اضافے پر ہے۔ اسی طرح تھائی لینڈ کاسیٹ میں 1% اضافہ ہوا ہے، جبکہ شنگھائی اسٹاک ایکسچینج میں 0.15% اور ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ میں 0.25% اضافہ ہوا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ کے واقعے میں ملوث 31 سالہ ملزم کول ٹامس ایلن پر آج فرد جرم عائد کی جائے گی۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد قائم مقام امریکی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حملہ آور کا ممکنہ ہدف امریکی صدر تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ ملزم نے اکیلے کارروائی کی، وہ ہوٹل میں ہی مقیم تھا اور حکومتی عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ قائم مقام امریکی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ملزم تفتیش میں تعاون نہیں کر رہا۔ امریکی میڈیا کے مطابق مشتبہ حملہ آور کی شناخت کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ کول ٹامس ایلن کے طور پر ہوئی ہے۔ مبینہ حملہ آور نے حکام کو بتایا کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ واشنگٹن کے میئر کا کہنا ہے کہ واحد مسلح شخص لابی میں سیکرٹ سروس کی طرف بڑھا تو ایک اہلکار نے اسے روکا۔ واشنگٹن پولیس چیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہوٹل کی ویڈیو کا جائزہ لیا جائے گا۔ حملہ آور ہتھیار کے ساتھ اندر کیسے داخل ہوا؟ مبینہ حملہ آور کے پاس ایک شاٹ گن، ایک ہینڈ گن اور ایک متعدد چاقو بھی تھے۔ دوسری جانب ایف بی آئی کی جانب سے کیلیفورنیا کے علاقے ٹورنس میں گرفتار ملزم کے گھر اور اطراف میں تحقیقات جاری ہے۔ حملہ آور عیسائی مخالف نظریات کا حامل تھا اور اس کے دل میں بہت نفرت تھی۔ آپ
اس کا منشور پڑھے تو وہ مسیحیوں سے نفرت کرتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ حملہ آور کو فوری طور پر روکا گیا۔ تقریب کی جگہ کو محفوظ بنانا مشکل تھا۔ صدر ٹرمپ نے حملہ آور کو ذہنی بیمار شخص قرار دیتے ہوئے کہا کہ حملہ آور کے گھر والے بھی جانتے تھے کہ اسے مشکلات درپیش تھی۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بدستور جاری ہے۔ تازہ حملوں میں بچوں سمیت 14 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 14 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں 2 بچے اور 2 خواتین شامل ہیں۔ لبنانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 37 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں 3 خواتین شامل ہیں۔ لبنان پر حملوں سے شہادتوں کی تعداد 2500 سے بڑھ گئی ہے۔ ہزاروں افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں بے گھر بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے فوج کو لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے جاری رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اسرائیل کے 2 سابق وزراء اعظم نفتالی بینٹ اور یائر لیپڈ نے اپنی سیاسی جماعتوں کو ضم کر کے نئے انتخابی اتحاد کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اتحاد کا بنیادی مقصد اکتوبر 2026 میں ہونے والے عام انتخابات میں نیتن یاہو کی مخلوط حکومت کو شکست دینا ہے۔ سابق وزیراعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ نئی پارٹی کو ٹوگیدر کہا جائے گا اور وہ اس کے لیڈر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 30 سال بعد اب وقت آ گیا ہے کہ نیتن یاہو سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ اسرائیل کو اپنا رخ تبدیل کرنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے چین کے شہر چانگشا میں ہنان صوبے کے پارٹی سیکریٹری شین شیاؤ مینگ سے ملاقات کی اور صوبے کے گورنر ماؤ ویمنگ کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے میں شرکت بھی کی۔ صدر زرداری نے زرعی ٹیکنالوجی اور آلات کے میدان میں ہنان کی مہارت کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی زرعی پیداوار بڑھانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب میں سینیٹر سلیم مانڈوی والا، سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، علی حسن بروہی، قاسم نوید قمر، چیف سیکریٹری سندھ اور چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی بھی شریک تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے چین کے شہر چانگشا میں ہنان صوبے کے پارٹی سیکریٹری شین شیاؤ مینگ سے ملاقات کی۔ صوبے کے گورنر ماؤ ویمنگ کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے میں شرکت کی۔ صدر زرداری نے زرعی ٹیکنالوجی اور آلات کے میدان میں ہنان کی مہارت کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی زرعی پیداوار بڑھانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب میں سینیٹر سلیم مانڈوی والا، سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، علی حسن بروہی، قاسم نوید قمر، چیف سیکریٹری سندھ اور چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی بھی شریک تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے چین کے شہر چانگشا میں ہنان صوبے کے پارٹی سیکریٹری شین شیاؤ مینگ سے ملاقات کی۔ بحری جہاز آنر 25 پر صومالی قزاقوں کے قبضے کے بعد سے 11 پاکستانی افراد یرغمال ہے۔ پاکستانی یرغمالیوں کے اہل خانہ نے حکومت سے فوری مدد کا مطالبہ کیا ہے۔ متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ قزاقوں کے قبضے کے بعد سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ جہاز عمان سے فجیرہ جا رہا تھا، راستے میں اغوا ہو گیا۔ حکومت کی جانب سے تاحال کوئی مدد نہیں ملی۔ گورنر سندھ نے فون پر رابطہ کر کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مغویوں کے اہل خانہ نے بتایا کہ امین شمس 2 بچوں کے والد ہیں، 3 سال کی بیٹی اور 4 ماہ کا بیٹا ہے۔ مغوی سید کاشف 4 بچوں کے والد ہیں۔ مغوی عمران کی 2 بیٹیاں ہیں، جبکہ حسین کے 3 بچے ہیں۔ مغوی حسین کے 9 سال کا بچہ شبیر بھی والد کی آمد کا منتظر ہے۔ آنر 25 نامی جہاز پر بحری قزاقوں نے 21 اپریل کو حملہ کیا اور اسے قبضے میں لے لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت بحری امور کے ڈائریکٹوریٹ آف پورٹ کا پاکستانی کریو سے رابطہ نہیں ہو سکا، جبکہ جہاز پر بھیجنے والے ایجنسی بھی خاموش ہے۔ متاثرہ خاندان نے بتایا ہے کہ انڈونیشین کیپٹن کی رہائی کے لیے انڈونیشیا قزاقوں سے بات چیت کر رہا ہے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ پاکستانی عملے کی بحفاظت واپسی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔
پاکستان اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آج کا پاکستان بدل چکا ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم نے لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں۔ پاکستان نے تیسری عالمی جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت کا نظام مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو بیماریوں سے بچانا ترجیح ہے۔ پاکستان بالکل ایک ڈیفرنٹ، آج سے 2 مہینے پہلے کا پاکستان اور آج 2 مہینے بعد کا پاکستان بالکل کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ اور میں مبارکباد دینا چاہوں گا وزیر اعظم پاکستان کو، میں مبارکباد دینا چاہوں گا فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کو، میں مبارکباد دینا چاہوں گا فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز این انڈیویجول اور ہماری قوم ایز این کلیکٹیو ایز اے قوم، ہمیں آج جہاں ورلڈ میپ پہ جس جگہ لا کر اللہ نے کھڑا کر دیا ہے، یہ بہت فخر کرنے، شکر ادا کرنے کا موقع ہے اور بہت آگے سنبھل کے چلنے کا بھی موقع ہے۔ یو آر دی ٹاپک آف دی انٹائر گلوب، یو ہیو مینیج ٹو پریونٹ دی ورلڈ وار 3، الحمدللہ یو ہیو مینیج ٹو، ہم نے بلینز آف لوگوں کی زندگیوں کو تباہ ہونے سے ہم نے جو ہے وہ اس قوم نے بچایا ہے۔ ہمیں اپنے اس پاکستان کو جو اللہ نے مقام دیا ہے، ہمیں اپنی انٹرنل چیزوں کو بھی ٹھیک کر کے اس جگہ پہ لے کر جانا ہے جہاں پر اس کا جو ہے اس میں کوئی گیپ نظر نہ آئے۔ وی مسٹ فوکس آن پریونشن، وی مسٹ الاؤ آر ہیلتھ کیئر system of this country, the ecosystem of this entire healthcare, which enable a common Pakistani۔ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میریٹ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم ایف سی کیمپ آفس مسمار کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں کسی بھی سرکاری یا نجی ادارے کو غیر قانونی تعمیرات یا قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر نگرانی آپریشن کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو بغیر کسی دباؤ مسمار کیا جا رہا ہے۔ ایف سی کیمپ آفس کے لیے متبادل قانونی جگہ فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ کسی بھی سرکاری یا نجی ادارے کو سرکاری اراضی پر تعمیرات یا قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد کو اصل حالت میں بحال کرنا اور تجاوزات کا مکمل خاتمہ ترجیح ہے۔ شہر قائد میں میٹرک امتحانات کے دوران نقل مافیا بے لگام ہو گیا۔ 9ویں جماعت کی ریاضی کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے قبل ہی آؤٹ ہو گیا۔ کراچی میٹرک بورڈ نقل مافیا کے سامنے بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری جانب حکومتی دعوے دھرے رہ گئے ہیں۔ میٹرک امتحانات کا شفاف انعقاد خواب بنتا جا رہا ہے۔ تعلیمی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکام فوری نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کریں تاکہ امتحانی نظام کی ساکھ بحال ہو سکے۔ اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ پشاور سوات شانگلہ میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ایبٹ آباد، بنیر، نوشہرہ، ایبٹ آباد اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی ہے، جس کا مرکز افغانستان تاجکستان سرحدی علاقہ تھا۔ گہرائی 170 کلومیٹر تھی۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق زلزلے کے جھٹکوں سے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم ٹیموں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں موسم کی۔ محکمہ موسمیات نے آج شہر قائد کا درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ شہر میں 16 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 76% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہر قائد کا فضائی معیار آج قدرے بہتر ہے۔ کراچی میں رات کو کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات نے آج شہر قائد کا درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ شہر میں 16 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 76% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہر قائد کا فضائی معیار آج قدرے بہتر ہے۔ کراچی میں رات کو کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔